السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر سے پہلے دو تین باتوں کو دھیان میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے ہمیں اور آپ کو زندگی میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر قربانی کا یہ عشرہ اور قربانی کے یہ ایام نصیب فرمائے۔ دنوں کی حقیقتیں ہمارے آپ کے سامنے جو دن آتے ہیں، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو میری آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، کچھ حقیقتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے اندر بھر دی، اور ان کی گہرائی تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ صرف ایک ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو مانا جائے اور تسلیم کیا جائے۔ یہ والے دن جو چل رہے ہیں، دنیا بھی دیکھ رہی ہے، کہہ رہی ہے، میں اور آپ بھی، کوئی فرق نظر نہیں آتا، وہی صبح، وہی شام، وہی رات، وہی دن۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دنوں میں جو نیک کام بھی کیا جائے گا، اللہ کو بقیہ دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ والی بات پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، اور آپ نے ہمارے لیے تاکہ ہمیں کچھ کرنے کا موقع ملے اور ہم کچھ کریں، ان دنوں کی حقیقت کو کھول کر بیان کیا۔ نیک کام اسلام کی نگاہ میں کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں، نفلی نمازیں، نمازوں کی ادائیگی، قرآن کی تلاوت، تسبیحات، ذکر، مناجات، چلتے ہوئے کلمہ پڑھنا، یہ سب نیک کام ہے۔ کوئی ایک اللہ کا بندہ اس زمانے میں کوئی بھی نیک کام کرے کسی طرح کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا یہ عمل بہت پسند ہے۔ کل پرسوں کی بات ہے، میں کسی سے کہہ رہا تھا، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کی رحمت نے طے کیا ہے کہ اگر تم تھوڑا سا بھی میرا ساتھ دے دو تو تم سب جنت میں ہی پہنچنے والے بنو گے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ نے ان دنوں میں پیار کو، محبت کو بھرا، اور اس کے بعد اپنے نبی کے ذریعے ہمیں اور آپ کو بتلایا۔ اللہ کو کیا پڑی تھی، اور رب العالمین پر کوئی لازم تو نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ مہربان ہے، پیارا ہے، محبوب ہے، اپنے بندوں کو یہ باتیں بتاتا ہے۔ آپ خود سوچو، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ قربانی کے دنوں سے پہلے 9 دن ملیں اور کوئی آدمی اپنے ان دنوں میں اپنی نیکیوں میں کوئی اضافہ نہ کرے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت یہ پوچھے گی ہم یہ دن یہ کیوں لے کر آئے تھے، کیوں محدثین نے محنت کی، اور کیوں ہم نے اپنے نبی پاک کی زبان سے یہ جملے نکلوائے؟ اگر آپ کو ان دنوں سے کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں، اور وہی زندگی جو زندگی پر پورے سال ڈھرے کی رہتی ہے وہی رہے گی، اس سے زیادہ ناقدری، ناشکری، بدترین حرکت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ آج 2 دن ہونے جا رہے ہیں کہ میرے اور آپ کے اندر نیکیوں میں کچھ تبدیلی اور اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہ بکواس ہے کہ دن بڑے اچھے ہیں، راتیں بہت اچھی، آگے چلو، پھر وہاں کے وہیں، نہ زبان پر لگام، نہ آنکھوں پر کنٹرول۔ تو یہ دن کیوں آئے تھے؟ کیا کسی بیل بھینس کے لیے کہ جی ہمیں تو کچھ کرنا ہے؟ اور قربانی کے جانور کا جو ہم نے ستیہ ناش کیا، شاید دنیا میں کسی قوم نے کیا ہو۔ سب کچھ ہو جاتا ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ قربانی کرائی کیوں جا رہی ہے۔ اچھا جانور ہے، 25,000 کا ہے، 20,000 کا ہے، مہنگا لے کر آئے ہیں، ہم بڑے آدمی ہیں، ان ساری باتوں کا تذکرہ ہوگا، دوستوں کو دکھلایا جائے گا،
لیکن جس لیے قربانی تھی وہ ٹاپک اور وہ موضوع ختم ہو جاتا. وہ تو کسی کے ذہن میں بھی نہیں کہ جو کام ابراہیم نے اپنے بیٹے پر کیا تھا وہی کام میں اس وقت انہی جذبات کو پیدا کرنے کے لیے اسی جیسا کام میں قربانی کے اس جانور پر کر رہا ہوں. آپ کسی سے معلوم کر لیں. اب تو نوبت یہاں تک آ گئی لوگ کہتے ہیں آپ ہی کر دیجئے. اتنی گندی زندگی جس پر انسان تھو تھو کرے. کہ ہم کبھی مسلمان سوچ سکتے تھے یہ بات کہ مسلمان بھی یہ باتیں کریں گے؟ ایک بات، آج جو راتیں گزر رہی ہیں وہ راتیں اور راتوں سے برابر نہیں ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے کہ یہ راتیں شب قدر کے برابر ہیں، لیلۃ القدر کے برابر ہیں. اس حقیقت کو کون بتائے گا؟ رمضان المبارک میں اس رات کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے بندے پورے مہینے 30 راتیں جگاتے ہیں تاکہ کسی طرح سے وہ رات نصیب ہو جائے. کس اللہ کے بندے کو ملی اور کس کو نہ ملی یہ اللہ بہتر جانے. مگر ان راتوں کے متعلق طے کر دیا کہ اگر تم جاگو گے تو ہم تمہیں وہی ثواب دیں گے. کیا لفظ بولوں؟ ہم سے بڑا ٹھونٹ، ہم سے بڑا مجنون، ہم سے بڑا پاگل، ہم سے بڑا ہوش کون ہوگا جو ان راتوں میں بھی کچھ نہ کرے؟ آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی. تیزی سے قبر کی طرف کو جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہنچ رہے ہیں، اور بڑے اطمینان سے زندگی گزر رہی ہے. یہ کوئی زندگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے، اور اس طریقے کو بیان کرنے کے لیے نبیوں نے قربانی دی ہے کہ زندگی کس کا نام ہے. ڈھرے کے طریقے پر گزارنے کا نام زندگی نہیں. ایک شاندار طریقہ، اسلام کے سانچے میں ڈھلا ہوا طریقہ، پیغمبر کی اداؤں کو سامنے رکھ کر چلنے کا طریقہ، قدم قدم اپنے آپ پر غور کرنے، اپنا محاسبہ کرنے، اپنی غلطیوں کو جان کر اپنے آپ کو ٹوکنے اور اپنی خوشیوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. یہ کون سی بات ہوئی کہ زندگی کے دن آئے چلتے چلے جا رہے؟ تو کچھ پتہ نہیں. گنتی اس بات کی ہو رہی تھی کہ قربانی میں کئی دن رہ گئے، اب تک جانور کہاں سے آئے گا؟ آئے گا جب آئے گا. مگر یہ تو سوچو کہ ہم نے ان دنوں میں کیا کیا. میرے تمام اپنے لوگ الحمدللہ مجھے ان سے امید ہے، میں نے اس لیے آپ کے سامنے یہ بات دہرائی. کوشش کریں کہ آج کی راتوں میں کم از کم رات کو 1-1.5 گھنٹہ خدا سے مانگو. کچھ راتیں تو زندگی میں ایسی ہوں جو رب العالمین کے دربار میں ہم کسی درجے میں پیش کر سکیں. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا اللہ کے یہاں؟ کہتے ہیں عبادات بھی کام نہ آئیں، محنتیں بھی کام نہ آئیں، جو کچھ کیا تھا وہ بھی کام نہ آیا، الا رکعات فی اللیل، وہ رات میں اٹھ کر جو چند رکعتیں پڑھ لی تھیں اللہ نے انہیں قبول فرما لیا. یہ رات کی رکعات اپنے اندر بڑا عجیب و غریب اثر رکھتی ہیں. کوئی پریشانی آئی تو یہاں وہاں اور دنیا میں بھاگے پھریں کہ جی یہ پریشانی ہے. رات کو اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ لیں، یہ نہیں ہوتا. آپ تعویذ دے دیجئے، آپ دعا کر دیجئے، آپ جھاڑ پھونک کر دیجئے، میں آرام سے رات کو 8 گھنٹے لیٹوں گا. میرے پیاروں، زندگی میں آگ لگانے سے فائدہ کیا ہے؟ اس کو زندگی نہیں کہتے. زندگی وہ ہے جو حضور پاک علیہ السلام نے بیان. عہد کریں اللہ کے گھر میں کہ دن میں ہم سے اور آپ سے نیکیوں میں اضافہ ہو تو بہت بڑی بات ہے، اور اللہ نہ کرے اگر نیکیوں میں اضافہ نہ ہو سکے تو کم از کم اپنے آپ کو برائی سے روک لیں، یہ بھی نیکی. انسان اپنی زبان کو روکے رکھے، یہ بھی نیکی. اپنے آپ کو گندے کاموں سے روک لے، یہ بھی نیکی. اپنے آپ کو کسی کی برائی میں نہ لگا، یہ بھی نیکی. تو نیکی میں اضافہ تو ہوا. 2 باتیں. تیسری بات، ان دنوں کے روزے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں کے روزے بڑے پسند. پتہ نہیں کیا بات ہے، بہت سے لوگوں کی طبیعت بھاگتی ہے. میری تو سمجھ میں نہیں آتا کیوں بھاگتے روزے سے.
روزہ اللہ سے پیار کا نام ہے، محبت کا نام ہے، عاشقی کا نام ہے۔ اللہ کے نام پر بھوکا ہوں، میرا مالک ہے، اسے منانا ہے، اس سے دعائیں قبول کروانی ہے، اس سے رحمتیں لینی ہے، اس سے مغفرت لینی ہے۔ نہیں مانے گا تو اس کے نام پر بھوکا پڑا رہوں گا۔ بھوکے پر ماں کو ترس آتا ہے، باپ کو ترس آتا ہے، دنیا کو ترس آتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ساری دنیا میں لوگ مطالبات کرتے ہیں حکومت سے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو بھوک ہڑتال کریں گے ہم۔ اخباروں میں پڑھتے ہیں دن رات، بھوک ہڑتال کیوں کریں گے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ پیٹ بھر کے کھا کے مر جائیں گے؟ ہر ایک بھوک ہڑتال کی طرف کو چلتا ہے۔ پتہ چلا انسانوں کی نگاہ میں بھی بھوک ہڑتال ایسی چیز ہے جس پر انسانوں کو دیکھ کر رحم آتا ہے کہ یار کہیں بھوکا نہ مر جائے، نام میں اور دیکھا جائے گا، تو جلدی سے حکومت توجہ کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں روزے دار کا معاملہ سمجھانے کو عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کی محبت کو لینے کا ایک ایسا ہی ذریعہ ہے کہ اللہ آپ سے معافی لینی ہے، آپ سے رحم لینا ہے، آپ سے کام لینا ہے، آپ سے عافیتیں لینی ہے، آپ کی مغفرت لینی ہے۔ جتنی جلدی آپ مان جائیں میرے لیے اتنا بہتر ہے۔ اگر آپ کی رحمت دیر سے برسے گی تو میں آپ ہی کے لیے بھوکا رہنا شروع کر دوں گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے میری اپنے تمام لوگوں سے درخواست ہے، اگر ہمت ہو تو اب سے لے کر نویں تاریخ تک سارے روز ان دنوں میں، اب تو ٹھنڈ ہو گئی، کیا پریشانی؟ ایسے طبیعت کے غلام بنے۔ ایک صاحب سے خود مجھ سے بار بار کہتے ہیں ہم تو جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے مصیبت آ گئی۔ میں نے کہا انسانوں میں کیا چیز ہو، تمہیں روزے میں پریشانی؟ تم کو ٹھیلا نہیں کھینچ رہے، کمر کے اوپر پہاڑ کے پتھر نہیں ڈھو رہے، تم کون سی مصیبت کر رہے ہو اس زمانے میں؟ کوئی بیچارہ مزدور ہے دن بھر کام میں لگا ہوا ہے تو اس سے تو ہم بھی یہی کہیں گے 2-3 رکھ لینا، باقی کوئی بات نہیں۔ لیکن اچھے خاصے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، کوئی ایسا مشقت کا کام بھی نہیں۔ 3 باتیں عرض کی۔ نمبر 1، اس زمانے میں اللہ کو ہر نیک کام پسند ہے۔ نمبر 2، یہ راتیں بہت مبارک ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے کچھ کام ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ بیماریاں ہیں، کچھ مصیبتیں ہیں، کچھ کاروباری، کچھ اور۔ اللہ کی رحمتیں راتوں کی شکل میں میرے اور آپ کے پاس آئی ہوئی ہیں۔ اس انتظار میں نہ رہو کہ وہ کرے گا ہمارے لیے۔ وہ کیوں کرے گا؟ آپ کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کیوں نہیں اٹھیں گے؟ آپ کی آنکھیں نہیں، آپ کے آنسو نہیں، آپ کا کلیجہ نہیں ہے، آپ کا تڑپنے والا دل نہیں، آپ کیوں نہیں کریں گے؟ یہ پتہ نہیں نوٹنکی کہوں، اداکاری کہوں، یہ آئی کہاں سے؟ جب بھی کوئی پریشانی ہوئی چلو وہاں کو چل جائیں، ان سے دعا کروائیں گے۔ اللہ کے بندے یہاں آنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لی ہوتی اور خدا کے سامنے پیشانی ٹیک دی ہوتی اور موٹے موٹے آنسو بہا لیے ہوتے، خدا کی قسم کام ہو گیا ہوتا۔ عجیب سی کہانی۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ دل کے توڑنے کی بات نہیں، مگر یاد دہانی مقصود ہے۔ ان دنوں کی قدر کو سمجھیں، ان راتوں کی قدر کو سمجھیں، اور آخری درخواست یہ ہے اگر ہو سکے تو ان تمام دنوں کا روزہ رکھیں۔ یہ مشکل ہو کم از کم ہفتے میں 2-3 دن رکھ لیں، یہ بھی نہ ہو تو جمعرات اور پیر کا رکھ لیں، یہ بھی نہ ہو تو کم از کم آخری 9 تاریخ کا رکھ لیں۔ کچھ تو کریں جس سے پتہ چلے کہ بندہ میری طرف آنے کو تیار ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اعتکاف کی نیت کریں اور 100 مرتبہ استغفار، جو کچھ پڑھنے کو کہا جائے اس کو پڑھتے رہیں، اور اگر وہ جملہ یاد نہ ہو تو خالی نہ بیٹھیں، اس کی جگہ کلمہ یا اس کی جگہ تیسرا کلمہ یا اس کی جگہ درود شریف یا استغفار کرتے رہیں۔